پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 49 سے لے کر 56 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون۔ ونادى فرعون في قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومه فعصوا انہم كانوا قوما فاسقین۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کر، ربک، تو اپنے رب سے، بما عہدہ، اس کے سبب جو تیرے پاس عہد ہے اس کا، اننا لمہتدون، ہم ضرور بالضرور ہدایت پانے والے ہیں یا ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما، پس جب، کشفنا، دور کر دیا ہم نے، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر دوبارہ سے نافرمان ہو گئے، عہد توڑنے والے ہو گئے۔ ونادا، اور آواز دی، فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم کو، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ یہ ملک مصر میرا ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہر، یہ دریا، تجری، بہہ رہی ہے، من تحتی، جو میرے محل کے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر نہیں ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے، هو مہین، جو بے وقعت ہے، ولا یکاد یبین، اور جو اپنا ما فی الضمیر بھی صاف بیان نہیں کر سکتا۔ فلولا، پس کیوں نہیں، القیا، پہنائے گے، علیہ، اسے، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے پاس لگاتار فرشتے آتے۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، فعصوا، انہوں نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تو پہلے سے ہی فاسق تھے۔ فلما، پس جب، آسفونا، انہوں نے ہمیں ناراض کیا، فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لے لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، سبھی کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے انہیں کر دیا کیا، قصہ پارینہ، ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے مثال عبرت۔ جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیے، تو اب عذاب کو دیکھ کر جناب موسیٰ سے کیا کہتے ہیں، اے جادوگر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر جو کہا نا، اس کی دو توجیہات ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ پہلے سے جادوگر کہتے تھے، اب اسی اعتبار سے کہا اے جادوگر۔ اور دوسری توجیہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جادوگر یہ تعظیم کا منصب تھا، اور جادو کا علم رکھنے والے کو
وہ اپنے نزدیک بہت محترم سمجھتے تھے اور اس کو وہ کوئی برا علم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو وہ بہت بڑا علم سمجھتے. لہذا جو بھی جادوگر ہوتا اسے تعظیم سے جادوگر کہہ کر پکارتے، اپنے علماء کو بھی جادوگر کہہ کر پکارتے تھے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا موسیٰ سے، اے جادوگر ادعو لنا، اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو تیرے پاس ہے. اور وہ تیرے پاس عہد کیا ہے؟ کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے، خون کا برسنا بند ہو جائے، مینڈک آنے بند ہو جائیں، قحط بند ہو جائے، طوفان آنے بند ہو جائیں، ہمارے وجود میں جو جمعہ پڑ رہی ہیں یہ بند ہو جائے، یہ عذاب اللہ روک لے تمہارے کہنے پر، تو ہم ہدایت پر ہیں، آ جائیں. یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کو قبول کریں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. ہم کب کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ تو اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر دوسروں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسروں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسروں کے پاس التجا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ کافروں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہماری نہیں مانے گا جتنی موسیٰ کی مانے گا. خود اکٹھے ہو کر کیوں نہیں کہا یا اللہ عذاب سے بچا لے، وعدہ کرتے ہیں کہ ہدایت پر آ جائیں گے. موسیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ دعا کیجئے. انہیں پتا تھا ہماری نہیں مانے گا اتنی جلدی جتنی موسیٰ کی مان لے گا. حالانکہ اگر نافرمان پلٹ کر آئے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی رحمت تو اسے بہت جلدی تھامتی ہے. نافرمان کو اللہ کی رحمت تو بہت قریب آ جاتی ہے نافرمان کے، جب نافرمان پلٹ کر آ رہا ہو. لیکن انہوں نے جناب موسیٰ سے التجا کی کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اگر وہ اس عذاب کو ٹال دے تو ہم ہدایت قبول کر لیں گے. اب کیا ہوا؟ فلما کشفنا عنہم العذاب، ہمارے موسیٰ نے سفارش کر دی، ہم نے عذاب کو ٹال دیا. موسیٰ نے سفارش کر دی، ہم نے عذاب کو ٹال دیا. اذا ہم ینکثون، جیسے ہی عذاب ٹلا یہ پھر عہد کو توڑنے والے ہو گئے، ہدایت قبول نہیں کی. یہ بنی اسرائیل کی پرانی تاریخ ہے، نئی تاریخ نہیں ہے. اللہ نے کوہ طور ان کے سر پر رکھا تھا، پوچھا سمینا، کہنے لگے سمینا، کہا اتانا، کہتے ہیں اتانا. اب سجدے میں سر رکھا ہوا اور ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ طور اوپر واپس جا رہا ہے یا نہیں. اب جوں ہی دیکھا کہ طور واپسی پر ہو گیا تو ساتھ ہی کہتے ہیں عصینا، سنا بھی لیکن مانتے نہیں ہیں. سر پر طور رکھا تو مان رہے ہیں، طور کو ہٹا دیا تو مانتے نہیں. عذاب آ گیا تو کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے دعا کرو یہ ٹال دے، ہم ہدایت قبول کر جائیں گے. جناب موسیٰ نے دعا کی، عذاب دور ہوا، پھر سے نافرمان. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ انہیں نافرمانی کر دی. اب فرعون نے اپنی قوم کو آواز دی. پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. اب اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ فرعون کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیسا تھا. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے معاملہ تھا نا، اب وہ بتا رہا ہے اللہ کہ اس کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا تھا. اب اپنی قوم کو کیا کہہ رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سے میری مار کا آرائی ہوئی ہے، اور اس مار کا آرائی میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا دلائل دی ہیں. اب فرعون اپنے دلائل دے رہا ہے، کہتا ہے اے میری قوم، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ یہ ملک مصر میرا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب اپنی قوم کو دلائل بتا رہا ہے کہ یہ ملک مصر میرا ہے، یہ سچی بات نہیں ہے. تو اب جب میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امیر کبیر آدمی میں ہوں نا، تو غریب موسیٰ کے مقابلہ میں پھر سچا تو میں ہوا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ملک مصر میرا ہے. قوم نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ ملک مصر تیرا ہے.
وہذیل انہارو، اب اپنی عیش و عشرت کی دوسری دلیل دینے لگا. کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے بہتا ہے اور اس سے 4 نہریں نکال کر میں نے اپنے محل کے آس پاس گزاری ہوئی ہیں. یہ محل کے آس پاس 4 نہروں کا بہنا اور نیچے سے دریائے نیل کا بہنا اور سبزے کا لہرانا، کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ میں کتنی عیش و عشرت و داد و شوکت کا مالک ہوں؟ یہ دلیلیں دے رہا ہے. امانا خیر من ھذا، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں اس بندے سے بہتر ہوں؟ وہ مہین، جو کیا ہے؟ بے وقعت ہے. نبی کو بے وقعت کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ بے وقعت ہے. اب بے وقعت کیسے ہے؟ کہ جس کا مصر میں کوئی غلبہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مصر میں منصب نہیں ہے، جو کوئی وزیر نہیں ہے، گورنر نہیں ہے، جس کا مصر میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ بے وقعت ہی ہوا نا. اور اس کے مقابلے میں کیا میں بہتر نہیں ہوں کہ جس کے پاس پورے مصر کی سلطنت ہے؟ تو جناب موسیٰ کو مہین کہا. اب تیسری دلیل کیا دینے لگا؟ فلولا القی علیہ اسورہ. اچھا، یہ اس دور کا دستور تھا کہ جو امیر قوم کا رئیس ہوتا تھا نا، قوم کے رئیس کے سر پر سونے کا تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوا کرتے تھے. یہ اس دور میں یہ نشانی تھی سرداری کی. آج کل بھی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہیں تو پھر اس کی تاج پوشی کرتے ہیں. تو یہ اس دور سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے. اب کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورہ من ذہب. ذہب سونے کو کہتے ہیں، اسورہ کہتے ہیں کنگن کو. اگر یہ موسیٰ واقعہ ہی مجھ سے بہتر ہے تو اس کے ہاتھوں میں کنگن کیوں نہیں ہے سونے کے؟ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اور دلیل دینے لگا کہ سرداری کے لیے تو سونے کے کنگن چاہیے. اچھا، اب اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دلیل لغو ہے، یہ دلیل بیہودہ ہے. کیوں؟ کہ سونے کے کنگن، مال و دولت، یہ امارت کی نشانی ہے، نبوت کی نشانی نہیں ہے. مال و دولت امیر ہونے کی نشانی ہے، نبوت کی نشانی نہیں ہے. اب اگر ایک امیر آدمی، میں کہتا ہوں ایک سنیارا، اگر 10 کنگن بنا کر اپنے ہاتھ میں پہن لے تو وہ نبی بن جائے گا؟ نہیں نبی بنے گا نا. دولت نبوت کی نشانی نہیں ہے، دولت امارت کی نشانی ہے. اب اربوں روپے کا مالک بندہ سونا خرید کر دونوں ہاتھوں میں کنگن پہن کر کہے جی میں نبی ہوں، تو اس کو نبی مان لیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ دولت اور امارت یہ نبوت کی نشانی نہیں. نبوت کی نشانی کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا خلاف عادت کام کر کے دکھاؤ کہ جس کے مقابلے میں ساری قوم اس جیسا کرنے پر بے بس ہو جائے، قوم ایسا نہ کر سکے. اب یہ کام جناب موسیٰ نے کر دکھایا. آسا پھینکا، اژدہا بنا دیا، پھر پکڑا تو وہ آسا بن گیا. ہاتھ کو بغل میں لیا تو چاند سے زیادہ چمکنا شروع ہو گیا، دوبارہ بغل میں لیا تو اپنی اصل حالت پر آ گیا. یہ کام تو جناب موسیٰ نے کر کے دکھائے تھے، اور چیلنج بھی تھا کہ کوئی ایسا کر کے دکھائے نا، اپنا ہاتھ بغل میں لے آؤ اپنے جادوگروں کو جتنا مرضی منتر پڑھ لیں، اور اپنا منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ بغل میں لے، میری طرح کا سونا ہاتھ نکال کر دکھائیں تو صحیح، لیکن نہیں دکھا سکتے. چیلنج تھا جناب موسیٰ کا. تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ خلاف عادت کوئی ایسا کام کر کے دکھائے نبی، یہ نبوت کی نشانی یا معجزہ. امارت جانا وہ نشانی نہیں ہے، دولت نشانی نہیں ہے. تو یہ اس کا، اس لیے یہ دلیل لغو تھی، بیہودہ دلیل تھی. اب دوسری دلیل کیا کہہ رہا ہے؟ اجا معل الملائکۃ مقترنین. اگر یہ واقعہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس کے پاس لگاتار فرشتے کیوں نہیں آتے؟ لگاتار فرشتوں کا مطلب کوئی 100 200 400 فرشتہ اکٹھا ہے مصر میں، گلی گلی میں فرشتہ کھڑا ہو جائے اور کہے موسیٰ اللہ کا نبی، موسیٰ اللہ کا نبی، موسیٰ اللہ کا نبی، تو ہم مان جائیں گے موسیٰ اللہ کا نبی.
لگاتار فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اچھا اس کی یہ دلیل بھی بےہودہ تھی. وہ بےہودہ کیوں تھی؟ اگر فرشتہ آتا اپنی اصلی حالت میں تو عام انسان فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ میرے آقا نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل اپنی اصلیت دکھا دو. تو جبرائیل نے کیا کیا؟ صرف ایک پر کھولا، مشرق سے مغرب تک دنیا جبرائیل کے پر کے نیچے آ گئی. اور جبرائیل کے پر کتنے ہیں؟ 600. ایک پر کے نیچے مشرق سے مغرب تک دنیا آ گئی. اب کوئی دیکھ سکتا ہے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں؟ تو اگر فرشتے اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. اور اگر وہ انسانی پیکر میں آ جائے تو یہ تو مانیں گے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں. وہ کیسے مانیں گے جو اتنے جو نا ضدی ہیں؟ وہ ضدی کیسے مانیں گے یہ فرشتے ہیں؟ لہذا اس کی یہ دلیل بھی بے وقوفانہ تھی. اگر فرشتے آ جاتے یہ دیکھ نہ سکتے، اور اگر فرشتے انسانی پیکر میں آتے تو یہ مانتے ہی نہ کہ یہ فرشتے ہیں. اب اس لیے اس کی یہ دلیل بے وقوفانہ تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. کس نے؟ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. فاطاعوہ، قوم تھی ہی بے وقوف اس لیے اس کی اطاعت کر لی. بے وقوف تھے تو اسی لیے تو اطاعت کر لی. اگر عقل مند ہوتے تو سوچتے ان ساری باتوں پر، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور وہ نبی کہہ رہا ہے، اور نبی اپنا ہاتھ اتنا چمکتا نکار رہا ہے، یہ تو خدا ہے، اس کو تو زیادہ قدرت ہونی چاہیے، یہ تو اس کا مقابلہ کریں. لیکن مقابلہ نہیں کر رہا. لیکن وہ بے وقوف تھے، وہ مان گئے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتا ہے یہ تو پہلے ہی فاسق تھے. پھر کیا ہوا؟ فلما آسفونا انتقمنا، جب انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا. آصف کا مطلب ہوتا ہے، اس کے معنی کوئی بہت سارے ہیں لیکن یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوگا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا. کس وجہ سے؟ ہمارے نبی کی مخالفت کر کے، ہمارے نبی کی دشمنی مول لے کر ہمارے کلیم کو ناراض کیا، تو گویا انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا. اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے ناراض کیا. فانتقمنا، پھر میں نے انتقام لے لیا. وہ کیسے؟ فاغرقناہم اجمعین، صرف فرعون کو نہیں، ساری قوم سمیت بحر قلزم میں ہلاک کر دی، غرق کر دیا. ہم بحر قلزم میں ہم نے پوری قوم سمیت انہیں ہلاک کر دیا. فجعلناہم سلفا، انہیں قصہ پارینہ بنا دیا. بولا بسرا ایک قصہ بنا دیا. قوم بعد میں کیا کہنے لگی؟ او کوئی ہوتے تھے قبطی بھی، کوئی فرعون ہوا کرتا تھا، کوئی دنیا کا ایسا ایک فرمان روا ہوا کرتا تھا جو بڑا ضدی تھا، بڑا نافرمان تھا، جو موسیٰ سے ٹکر لیتا تھا. لیکن یہ قصہ پارینہ بن گیا. نہ کسی کی کوئی قبر، نہ کسی کا کوئی نشان، نہ کوئی آگے نسل، نہ اولاد، نہ کوئی نام لینے والا. قصہ پارینہ کر دیا ہم نے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ سارا قصہ تمہیں سنانے کا مثل للآخرین، بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو ضرب المثل بنا دیا. اور وہ ضرب المثل کیا ہے کہ یاد رکھنا، اگر ہمارے نبی سے ٹکر لی تو وہی کریں گے جو فرعونیوں سے کیا ہے، اسی طرح بے نام و نشان کر دیں گے، اسی طرح دنیا کے صفحے سے مٹا دیں گے، اسی طرح تمہیں حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اسی طرح تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اگر ہمارے نبی سے ٹکر لی تو. مثل للآخرین، یہ ہم تمہیں قصہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ نبی سے ٹکر نہیں لینی. جنہوں نے نبی سے ٹکر لی اللہ نے ان کو
بے نام و بے نشان کر دیا، اور پھر قیامت تک ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس لیے آخر میں نتیجہ دیا مثلا للآخرین، بعد والوں کے لیے ہم نے اسے ضرب المثل کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق